اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف ہب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 29 تاریخ جمعے کا مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ماہ شعبان کا مہینہ 1 یا 2 دن کا مہمان ہے۔ جن لوگوں نے شعبان کے پورے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزارا، اللہ سے کچھ نہ مانگ سکے، نہ وظائف پڑھ سکے، نہ اپنی من چاہی حاجت کو اللہ رب العزت سے نہ کروا سکے، تو آج خدارا ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج شعبان کی آخری جمعے کا دن کا موقع ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ آج شعبان کی آخری جمعے کے دن کو اللہ کے دیے گئے ناموں سے پکار لو۔ جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے کر لو۔ یہ غیبی مدد ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہو، مسجد میں پڑھتے ہو، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہو، تو یقین کیجیے گا غیب سے ایسی مدد آئے گی، کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر پائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اس وظیفے کو خاص کر اپنے گھر میں خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھ لو۔ گھر میں رحمتوں، برکتوں، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، اس گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، اس گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے یا کہیں آپ کے پیسے پھنس گئے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا اور آپ کی مدد نہیں کر رہا، آپ کو پیسے لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا پڑ رہا ہے، اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ لینا، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھڑکا کر واپس کر کے جائے گا، کیونکہ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے، آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ یقین کیجئے گا اور یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگیے گا۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع العرض ہیں۔ آج کل اس دنیا میں لاکھوں کمانے کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے جن گھروں میں پیسے کی قلت آتی ہے، پھر بھی وہ ادھار لینے پر مجبور ہو کر اور دوسروں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ میری ان سب سے گزارش ہے کہ آج ماہ شعبان کی 29 تاریخ جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غربت کو، تنگ دستی کو مکمل طور پر ختم کر کے برکتیں دوبارہ واپس لوٹا دے گا۔ آج کل گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسوں کی وجہ سے، شادی کرنی ہے پیسہ چاہیے، خریداری کرنی، عمرہ کرنا، حج کرنا، اس کے لیے پیسہ درکار ہونا چاہیے، شادی کرنے کے لیے، بیٹیوں کے جہیز کے لیے پیسہ درکار ہونا چاہیے، اگر اچھی جگہ رشتہ کرنا تب بھی پیسے چاہیے، تو آج اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ماہ شعبان کی آخری جمعے کے دن آخری موقع ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ رجوع ہو کر خاص وظیفے کو پڑھ لو، کامیابی آپ کے مقدر چومے گی۔ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں یہ آزمودہ ہے، یہ کوئی بن بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ سینے کا ایک راز ہے جو آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے پریشانی، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، آپ مایوس ہو گئے ہیں، مایوسی کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تو انشاءاللہ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل، خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہی ہوں۔ اس کو اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھے، انشاءاللہ رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر
آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور خدارا میں اس بہن کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اس نیک سفر میں اپنی بہن کا ساتھ دیجیے گا۔ بہت سے وظائف اور اعمال ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے فرمائیے گا۔ آج ماہ شعبان 29 تاریخ آخری جمعے کے دن کے موقع پر آپ کے پاس پورا دن پوری رات پڑی ہے، جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 7 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا اور مختصر سا درود بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ایک صحابہ کرام حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی دعاؤں میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حضور درود ابراہیمی میں پڑھتا ہوا گزار لوں تو یہ کیسا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت افضل ہے، بہتر ہے کہ اس میں اضافہ کر لو۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا میں آدھی دعا درود ابراہیمی کی کروں گا اور آدھی دعا میں اللہ سے اپنی خواہشات مانگ لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے کہ اس میں اور اضافہ کر لو۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، میں آدھے سے زیادہ درود ابراہیمی دعا میں مانگ لیا کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد گرامی فرمایا بہتر ہے اور اضافہ کر لو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی تمام تر دعا درود ابراہیمی سے شروع کر درود ابراہیمی پر ہی ختم کر دوں گا، میں اپنی ہر دعا میں درود ابراہیمی بس پڑھ لیا کروں گا جتنا ہو سکے، جتنی میری حیثیت اور میری اوقات ہو۔ تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 3 7 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور یہ انتہائی طاقتور اور قبولیت والے دن ہوں گے۔ قبولیت والے دن اب بھی چل رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے نیت کر لیں۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، بہترین رزق چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہو، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کر لینی ہے، جو چاہتے ہیں وہ مانگ لے۔ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ جس چیز کی مقصد کے لیے پڑھیں گے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے آپ کو یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ کا دنیا جہان سے تعلق ختم ہو کر روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ہو کر آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی ناموں کا ہے، یہ بہت ہی خاص ہے، یہ بہت ہی فضیلتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا یا خالق یا رازق کو پڑھنا ہے۔ یا خالق کا مطلب ہے اے میرے پیدا کرنے والے، بنانے والے، یہ اللہ رب العزت کی وہ پاکیزہ صفت ہے جس کے ذریعے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اپنی ساری پیدا کردہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یا رزاقو کو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بے انتہا رزق اور مال دولت عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق میں جتنی بھی بندشیں رکاوٹیں ہوں گی یا رزاقو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے یا خالق یا رزاقو کو ملا کر پڑھنا ہے۔
ایک کو ایک شمار کرنا ہے، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا رزاقو، یا خالقو یا رزاقو، یا خالقو یا رزاقو۔ اس طرح آپ نے یا خالقو یا رزاقو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، 41 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو ترتیب کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقہ اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو آپ کو میں نے بتایا ہے، اور اپنی زبان سے عقیدہ اور محبت کے ساتھ یا خالق یا رزاق پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، میرا رب آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب جتنا دینے پر آتا ہے اتنی ہماری نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ماہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، ان قبولیت والی گھڑیوں کا فائدہ اٹھا لیجئے گا۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں اللہ کے صفاتی نام کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا، جلد بازی نہیں کیجئے گا، توجہ اور دھیان کے ساتھ عقیدہ اور محبت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لا کر یہ وظیفہ پڑھیے گا، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ جب آپ نے یا خالق یا رزاق 41 بار پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی سورت، تو آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورہ کوثر بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہے، اگر بتانے جاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس ایک فضیلت بتانا چاہتی ہوں۔ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم زدہ تھے، پریشان تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، لوگوں نے آپ کو تانے دے رہے تھے، تو بیٹے کا غم دوسرے پورے علاقے تانے دینے لگے، سوچنے لگے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل فرمایا تھا۔ جب کوئی پریشانی آتی تو اس سورت کو پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل فرمایا وہ سورہ کوثر تھی۔ سورہ کوثر کی نیت کر کے آپ نے سورہ کوثر کو عقیدے اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو اپنے آرام اور سکون سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ میں کو ٹھیک رکھ کر پڑھنا ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے آخری جمعے کے دن سورہ کوثر کو 33 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی نسل آباد کر دے گا، اس کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق عطا کر دے گا، دولت عطا کر دے گا۔ آج یہ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر وظیفہ کرنا ہے، وہ بہت خاص وظیفہ ہے، انتہائی آموزہ ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھ لیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کی پاکیزہ صفت بیان کرنی ہے، بہت ہی خاص صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، تو آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس طرح آپ نے یا فتاح اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر بہت ساری برکات نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سب سے چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی نعمت نازل ہوتی ہے، سب سے چھوٹی پریشانی سے لے کر بڑی سی بڑی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں تیسرے 3 بار 5 بار 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج یہ وہ عمل آپ کے حوالے کیا ہے جو بے حد آمودہ ہے، جس نے لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ یا خالق یا رزاق 41 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار یا فتاح پڑھنا ہے، اور اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آج 29 شعبان جمعے کے دن
ہے، قبولیتوں والا دن ہے، خاص بابرکتوں والا دن ہے، مبارک دن ہے۔ اگر آپ نے یہ موقع ہاتھ سے نکال دیا تو پچھتاتے رہو گے۔ بس آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ کر زندگی اور آخرت آسان بنا لینی ہے۔ کامیابی آپ کے قدموں میں خود چل کر آئے گی۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے آپ نے آمین کہتے ہوئے میرے ساتھ آپ نے اپنی پریشانی کو ختم کروانا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ ہماری غیبی مدد فرما دیں گے۔ مجھے قرضوں سے نجات دے دے، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما، مجھے دنیا جہان کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے اپنی غیبی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی میری اس دعا میں شامل ہو جائے گا اور ایک بار کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق کی برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔